حضرت سیدنا عباس فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی رات کو مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے، ان دنوں جن دنوں وہ بدر کے قیدیوں کو لایا گیا تھا، تو ان قیدیوں کو رسیاں صحابہ نے زور سے باندھ دی تھی، تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام بڑی بے چینی کے عالم میں کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر آتے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیریت ہے؟ تو حضور نے فرمایا ان قیدیوں میں میرے چچا جناب عباس بھی ہیں، وہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ چلو زیادہ نہیں تو تھوڑا احساس کبھی چچا کا بھی پیدا کرنا چاہیے۔ ویسے چچا چاند نہیں ہوتا، چندہ ہمیشہ ماموں نہیں ہونا ہے۔ چچا جتنا مرضی بھی خوبصورت ہو بیچارہ چاند ہو سکتا نہیں، چندہ ماموں نہیں ہونا ہے، پکی بات۔ تو کبھی چچا کا بھی احساس کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چچا ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ وہ انصاری صحابی فرماتے ہیں کہ میں دوڑا گیا اور میں نے جا کے معلومات کی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں باندھا گیا ہے۔ فرماتے ہیں میں جا کے حضرت عباس کی رسیاں ڈھیلی کر کے آیا تو وہ سکون میں آ گئے۔ تو آ کے حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا تو سرکار بھی زمین پر بیٹھ گئے، لیکن ابھی چہرے پر بے چینی باقی تھی۔ میں نے عرض کی حضور میں رسیاں ڈھیلی کر رہا ہوں جناب عباس کی، آپ آرام سے سو جائیں۔ یہاں تک نہیں یہ رحمت رکتی، یہ رحمت کسی مقام پر محدود نہیں ہوتی۔ میرے کریم کا کرم ہمیشہ برستا ہے تو بغیر رنگ و نسل ہر جگہ برستا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صرف عباس نہیں، جا سارے قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر کے آ۔ سب کو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بدر میں پھول لے کے آئے تھے، یہ گجرے لے کے آئے تھے پھولوں کے، خوشبو کا تحفہ دینے آئے تھے، یہ تو تلواریں لے کے آئے تھے۔ لیکن یہ اعزاز ہے میرے نبی پاک کا کہ اللہ نے حضور کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ دلوں کے اندر اتنی گنجائش رسول پاک نے پیدا کی، فرمایا سب یہ رسیاں ڈھیلی کرو تاکہ میں آرام سے سو جاؤں۔ طبیعتوں کی سختی، مزاجوں کا تلخ پن، اپنی ذات کے خول میں بند ہو کے زندگی گزار دینے والے لوگ، اپنے آپ سے شروع ہو کر اپنے آپ پر ختم ہو جانے والا مزاج، جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میری طبیعت فیصلہ کر رہی ہے، جس اینک سے میں معاشرے کو پڑھ رہا ہوں، سارے معاشرے کو اسی طور پہ میں لے کے چلوں گا، یہ سوچیں درست نہیں۔ ہم نبی کریم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہمیں ان ساری باتوں کا خیال اور ادراک کرنا پڑے گا کہ جو ہمیں ہمارے رسول پاک نے سکھائی ہے۔ انسان پر بعض اوقات کچھ لوگ اس طرح کا بھی اس کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ رد عمل کے طور پر کچھ کہنا پڑتا ہے۔ بعض لوگ سخت سست کہہ دیتے ہیں رد عمل کے طور پر، خود اس طرح کے نہیں ہوتے، لیکن تانگ آمد بجانگ آمد۔ تو ایک دفعہ جب بڑی سخت تکلیف دی کفار نے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان کے لیے دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں۔ تو محبوب نے خود ان لفظوں کے ساتھ جواب دیا، فرمایا اللہ نے مجھے لعنت ملامت والا نہیں بنا کے بھیجا، مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ انہیں ہر وقت تانے دیتے رہنا، ہر وقت کھڑے رہنا، یہ دیکھیں نا میرے ملک کا ماحول کیا بنا ہوا ہے، رائے کا اختلاف ہی ہے نا، لیکن جو دھینگا مشتی روز ہوتی ہے اور جو دھما چوکڑی روز مچائی جاتی ہے، روز جو نئی سے نئی کہانی پنپتی ہے، ملک کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں رہ گیا، کوئی ادارہ ایسا نہیں رہ گیا جس کے بارے میں ہمارے دل بالکل صاف ہو۔ اس لیے کہ ہم نے مزاج اس طرح کا بنا لیا ہے، ہم نے اینک اس طرح کی لگا لی ہے، لہجے اس طرح کے بنا لیے۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے ایک دن فرمایا تھا مجھے کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات نہ پہنچانا، کسی کی غلطی آ کے ڈائریکٹ مجھے نہ بتانا، میرے سامنے کچھ بھی ایسا نہ کرنا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میں چاہتا ہوں میرے دل میں سب کے لیے گنجائش ہے تو گنجائش ہی رہے، لوگوں کو خوش گمان رہنے ہی نہیں دیا جاتا، اچھی سوچیں پیدا کرنے کے موقع ہی نہیں دیے جاتے۔ وہی بدگمانیاں ہیں، وہی ماحول کے اندر شدت ہے، وہی انداز ہمارا اس طرح کا ہے، اور وہی کچھ ہم کر رہے ہیں، اور سارے ہیں کہ ایک ہی لاٹھی کے ساتھ ہانکے جا رہے ہیں۔ خدا را چیزوں کو دیکھیں اور غور کریں کہ ہم نبی پاک صاحب الاولاق سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ پھر ایک اور بات، حضور کی رحمت چونکہ کامل ہے
تو حضور علیہ السلام کا ایک طریقہ ہے، دنیا میں دو طرح سے لوگ اپنا آپ ثابت کرتے ہیں۔ ایک پورے ماحول میں لوگ اندھیرا کرنا چاہتے ہیں تاکہ میں صحیح طرح چمک جاؤں، وہ پھر بتاتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں کوئی آدمی بھی میرے سوا ٹھیک نہیں ہے، کسی کا بھی تذکرہ ان کے سامنے کیا جائے تو ایک دو چار کمزوریاں اس کی وہ بتا دیتے ہیں، کیونکہ وہ فل اندھیرا کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ جب میں اندھیرا کروں گا تو پھر میں زیادہ چمک جاؤں گا۔ اس لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی جاتی ہے اور باقاعدہ لوگ بٹھائے جاتے ہیں اور کردار کشی کرنا ایک پورا ماحول بنا دیا گیا، اور کوئی بھی شخص اس سے مبرہ نہیں، وہ دینی تعارف رکھتا ہو یا دنیاوی تعارف رکھتا ہو، سیاسی سماجی معاشرے میں کوئی مقام رکھتا ہو یا سیاسی قد کاٹ سے اس کا تعارف ہو، کردار کشی عام بنا دی گئی اور اس پر لوگ خوش ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم نے بھی اپنا اثبات کیا ہے، لیکن رسول پاک کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی نفی کر کے ہی اپنا اثبات ہوتا ہے۔ قرآن تو نبی پاک پہ نازل ہوا ہے نا، حضور قرآن لے کے آئے ہیں، پر اس قرآن میں تو حضرت موسیٰ کی تعریفیں بھی ہیں، حضرت عیسیٰ کے تذکرے بھی ہیں، جناب عیسیٰ کے معجزات بھی ہیں، اس میں تو حضرت نوح کا ذکر بھی ہے، اس میں تو حضرت آدم کا ذکر بھی ہے، اس میں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال اور کمال کے تذکرے، اس میں تو جناب لقمان حکیم کی حکمت اور دانائی کی بات ہے، اس میں تو حضرت خضر کا تذکرہ ہے۔ اس قرآن مجید کے اندر تو اولیاء اللہ کی شان ہے، اس میں تو ماں باپ کی فضیلت ہے، اس میں تو پڑوسیوں کی بات ہے۔ اس قرآن مجید نے تو غریب کی بات کی، یتیم کی بات کی، بیوہ کی بات کی۔ تو رسول کریم نے بتایا کہ دوسروں کو پیچھے کر کے اپنے آپ کو آگے نہیں کیا جا سکتا، تم سب کو ساتھ لے کے چلو، تمہیں اللہ امامت عطا فرما دے گا۔ حضور نے تعارف کرایا اپنی امت کو سارے نبیوں کا، رسولوں کا، حضور نے ان کے تذکرے کیے، احادیث میں ان کے تذکرے ہوئے، حضور نے ہر ایک کی شانیں بلند کر کر کے بیان کی اور فرمایا کسی نبی کی بات میرے ساتھ ملا کر اس طرح نہ کرنا کہ ان کی کسر شان ہو جائے معاذ اللہ، میرا اور اس کا تقابل اس طرح نہ کرنا کہ وہاں کسر شان۔ وہ کسی نے میرے اعلیٰ حضرت کے سامنے کہا تھا نا، شان یوسف جو دبی وہ بھی اسی در پہ دبی، تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے حضور تو کسی کو دبانے آئی نہیں۔